बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, कैसे हैं आप? आपके मूड कैसे हैं? आपके मिजाज कैसे हैं? मैं आपका होस्ट और दोस्त अरशद भट्टी हूँ। ऑन विद अरशद भट्टी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। खुदा रब करीम आपको खुश रखे, सलामत रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। अल्लाह रब करीम आपको आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। पाकिस्तान में बाई इलेक्शन हुए हैं और उसका रिजल्ट भी आ गया है और कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा रिजल्ट आना था, कुछ ने कहा कि धांधली हुई है। पाकिस्तान में जब भी इलेक्शन होते हैं कोई ना कोई इस किस्म का मामला ज़रूर होता है, लेकिन जब कनाडा में इलेक्शन होते हैं कोई धांधली की बात कोई नहीं करता। वंस इन अ व्हाइल शायद कोई मामला हो गया हो, अदरवाइज ऐसा कोई मामला नहीं होता। एक बाई इलेक्शन होने जा रहा है मिल्टन में 2 मई को, और यहाँ पे जो उम्मीदवार हमारी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं ज़ीशान हामिद वहाँ से कंटेस्ट कर रहे हैं पीसी पार्टी की तरफ से, और इसके अलावा लिबरल की तरफ से जो हैं वो गैलन नायडू हैरिस हैं, वो इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। ये जो सीट है ये परम गिल साहब जो कि मिनिस्टर थे और एमपी थे फ्रॉम कंजर्वेटिव, उन्होंने रिज़ाइन दिया था और वो फेडरली अब जो है वो अपनी सियासत जो है वहाँ जो है वो करना चाहते हैं। इस हवाले से अगर हम थोड़ी सी तफसीली इस हवाले से बात कर लें तो यहाँ पे लिबरल के उम्मीदवार जो हैं वो गैलन मैंने बताया, पीसी के ज़ीशान हामिद हैं, एनडीपी के एडी स्टार्शन हैं, और इसके अलावा ग्रीन पार्टी और न्यू ब्लू पार्टी और कुछ और पार्टीज़ जो हैं वो भी इस इलेक्शन में जो है वो हिस्सा ले रहे हैं। और अगर हम देखें तो यहाँ 91,696 वोट हैं, एलिजिबल वोटर्स जो हैं वो इतने हैं। लास्ट टाइम जो है अब वो परम गिल जब इसको विन किया था उन्होंने तो 16,766 वोट उन्होंने लिए थे, और समीरा अली जो कि हमारी ही कम्युनिटी की से ताल्लुक़ रखते हैं, वो अब इस वक्त वो काउंसलर हैं वहाँ पे मिल्टन में, उन्होंने 15,086 वोट लिए थे, तो काफ़ी सख्त मुकाबला था। और साथ साथ ये भी बता दें फॉर द इंफॉर्मेशन, अभी क्योंकि आज 22 तारीख हो गई है तो एडवांस पोलिंग भी इस हल्के में शुरू हो चुकी है, 26 तारीख तक जारी रहेगी। अब ज़ीशान हामिद साहब के हवाले से थोड़ी सी अगर हम देखें तो बड़ी लॉन्ग टाइम वो टाउन काउंसलर रहे हैं, सिटी काउंसलर रहे हैं, और आपको शायद याद हो 2022 में जब मेयर इलेक्शन हुआ तो वो 1000 से कम वोटों से जो है वो हारे थे। लॉन्ग टाइम मेयर हैं जो इस वक्त 1980 से वो मेयर हैं, तो इस हवाले से उनका जो पॉलिटिकल सिनेरियो अगर हम देखें तो बड़े मजबूत उम्मीदवार हैं। वो आज हमारे साथ मौजूद हैं नदीम अकबर खटाना साहब, और ये भी लॉन्ग टाइम कंजर्वेटिव हैं, और मुझे तो याद बहुत पुराना पड़ता है जब स्कूल ट्रस्टी के हवाले से हम मिसागा में उस वक्त रहते थे तो वहाँ इन्होंने जो है उसमें हिस्सा लिया था, और उसके बाद फिर कुछ ओंटारियो से ही चले गए, फिर वापस आ गए, और अभी आपने देखा होगा कि लास्ट टाइम जो मिल्टन के इलेक्शन थे उसमें कंजर्वेटिव के ही उम्मीदवार भी थे, और बहुत पुराना इनका सियासत से ताल्लुक़ है। तो हमने कहा क्यों ना आज इन्हीं से मिल्टन के रहने वाले भी उसे कॉन्स्टिट्यूंसी के हैं तो उन्हीं से कुछ इस हवाले से बात करेंगे। नदीम साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच भट्टी साहब, आप हमेशा प्यार करते हैं, थैंक यू। मौका देते हैं। फिर इलेक्शन हमारे, अच्छा जो भी इलेक्शन होता है जब हमारी कम्युनिटी का वो तो बड़ा हल्ला गुल्ला हो जाता है, और आजकल बड़ी इस हवाले से आप देखें तो बात भी मिल्टन के इलेक्शन के हवाले से बात हो रही। आप मिल्टन के रिहायशी हैं, वहाँ रहते हैं, वहाँ देखा आपने सारा पिछला इलेक्शन जब था, तो जब आप मिलते हैं लोगों से, आपकी अच्छी बड़ी ज़बरदस्त कैंपेन थी, आप कन्विंसिंगली उसको जो है आपने विन किया था जो नॉमिनेशन की रेस थी। मिल्टन को अगर देखें तो क्या वहाँ पे मसाइल क्या हैं जनरली देखें तो? देखिए इसमें मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो प्रोविंशियली या फेडरली अगर आप बात करें, फेडरली तो एक बहुत बड़ा इशू है, CN इंटर मॉडल का बहुत बड़ा इशू है जिसके खिलाफ है सारा मिल्टन उसके खिलाफ है, लोकल सिटी जो टाउन है वो उसके खिलाफ है, रीजन खिलाफ है। प्रोविंशियली ये एक इशू जो आजकल बड़ा चल रहा है वो गो ट्रेन का है कि ऑल डे गो ट्रेन, और उसमें मेरा में प्रोविंशियली पीसी गवर्नमेंट जो है इन्होंने अनाउंसमेंट्स वगैरह भी किए हैं। आई थिंक अंटारियो की हिस्ट्री में सबसे बड़ी अनाउंसमेंट्स जो है अभी इन्होंने काफ़ी उसमें फंड्स दिए हैं, ना सिर्फ मिल्टन बल्कि मुख्तलिफ एरियाज़ में। और उसके अलावा हॉस्पिटल अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा सा बाकी एरिया से थोड़ा बेहतर है हमारे पास। लॉ एंड ऑर्डर का जो मसला है वो हर जगह पे है, मिल्टन में भी है। तो इस तरह के इश्यूज हैं जो जिन पे बात, और हाउसिंग का जो टाउन प्लानिंग वो सही तरह लोग कहते हैं कि नहीं हो सके मिल्टन की, इस तरह होनी चाहिए थी जी। बहुत सारे लोग इस पे बात करते हैं जी कि जिस तरह, क्योंकि आप अगर देखें तो आई थिंक मिल्टन वाज आल्सो वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग, बहुत इतनी जल्दी ग्रो हो रहा है कि वो रोज अब वहाँ देखते हैं कि साल बाद एक नई पूरा एक कह लीजिए नेबरहुड बनी होती है, नेबरहुड बन जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। और बिजनेस कम्युनिटी जो है वो बड़ा कंप्लेन करते हैं कि बिजनेस के हवाले से इतने इंसेंटिव नहीं है टाउन में जो होने चाहिए। और अगर ज़ीशान के हवाले से बात करें तो उन्होंने जब वो मेयर का इलेक्शन लड़ा था तो बड़ा अच्छा प्लान उन्होंने उस वक्त लेके आए थे जो टाउन के लिए वो बात करना चाह रहे थे। उसके अलावा जो आजकल बहुत बड़ा मिल्टन के हवाले से भी अगर बात करें तो
ہائی وے 413 جو ہے 413 ہاں اس کی بڑی بات ہو رہی ہے، اس پہ بالکل بھی کافی ہے وہ جو آپ کا کافی رش جو ہے وہ ڈائیورٹ ہو جائے گا ہائی وے کے بننے سے. اچھا ابھی ذیشان کی بات کی تو وہیں سے شروع کر لیتے ہیں. ایک تو مطلب ویری لانگ ٹائم وہ بھی پولیٹیکلی ایکٹیو ہیں، 10 سال سے زائد تو میرے خیال میں کونسلر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی ہم اس کو دیکھتے ہیں ایک دفعہ نامینیشن کے لیے بھی وہ لڑے تھے. اور بلکہ ان کی جب یہ آپ نے دو باتیں کی، دونوں میرے خیال انہوں نے بھی اس پہ بات کی ہے کہ 413 جو ہے ہائی وے اور جو 2 وے ملٹن کا جی ہر وقت 24 جو ہے جو 2 وے گو ٹرین جو ہے ملٹن کے لیے آنا چاہیے. ذیشان حامد کو آپ بھی بہت عرصے سے جانتے ہیں، ہم نے بھی دیکھا ہے، مطلب بڑے محنتی میں کہوں گا ہیں، اور ہاؤس ہولڈ نیم ہے ویسے ملٹن میں، کسی پوچھیں سب کو پتا ہوگا زی حامد ہیں. زی حامد کون؟ تو ان کا پولیٹیکلی اب آپ دیکھتے ہیں کہ ایز این پی سی کی طرف سے لڑنا، پہلے تو یہ اس پہ پہلے بات کر لیتے ہیں کہ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ وہ تو لانگ ٹائم لبرل رہے ہیں ڈیلڈوکا کے، وہ جب کمپین تھی اس حوالے سے بھی بڑی حد تک لوگوں کو کنونس کرتے رہے، اور نامینیشن بھی انہوں نے لبرل سے لڑی. تو یہ جو چینج ہے ان کا تھرو پی سی، یہ اس کو آپ تو خیر پی سی سے ہیں، آپ تو کہیں گے اچھی بات ہے، لیکن کیوں، اس کی وجہ؟ دیکھیں اس میں میرے خیال میں اٹس ناٹ کہ ذیشان نے چینج کیا ہے. اچھا وہ کبھی بھی انہیں پی سی یا کنزرویٹو پارٹی کو نہ تو کال کر کے، نہ کوئی میسج بھیج کے، نہ کسی سے بات کر کے کہا ہے کہ جی مجھے میں پی سی میں الیکشن لڑنا چاہتا ہوں یا مجھے لڑائیں. یہ بہت سارے لوگوں کو پتہ نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں، جب میں آپ کو یہ بات بتاؤں گا، میں سمجھتا ہوں کہ میرے لحاظ سے تو اٹس این آنر فار اس کہ جو یہ اصل واقعہ ہوا ہے. بیسیکلی کیا ہوا ہے کہ جب پرم گل صاحب چلے گئے فیڈرل کے لیے، تو انہوں نے ڈیزائن کیا، تو جگہ خالی ہوئی، تو ظاہر ساری پارٹیز جو ہیں وہ اپنے کینڈیڈیٹ ڈھونڈ رہی تھی. تو پی سی والوں نے بھی کچھ لوگوں سے رابطہ کیا، ہم سے بھی رابطہ کیا، انہوں نے پوچھا کہ کس کا آپ سمجھتے ہیں کہ کون. تو پھر وہاں پہ ذیشان بھائی کا نام آیا، اور انہوں نے کہا جی کہ what about this guy؟ تو انہوں نے کہا جی یہ تو لبرل کی طرف سے موسٹلی کرتے تھے. لیکن ایک چیز جو بہت سارے لوگوں کو شاید ابھی نہیں پتا، لیکن پبلکلی انہوں نے 2 سال پہلے فیڈرل لبرل سے ریزائن کر دیا تھا. اچھا جی، اور اس میں انہوں نے جو سی این انٹر ماڈل کے ایشو پہ انہوں نے کہا تھا کہ اس میں جو پارٹی ہے وہ سپورٹ نہیں کر سکی، جو انہوں نے وعدہ کیا تھا وہ اپنا وعدہ پورا نہیں کیا، تو لہٰذا میں یہ پارٹی چھوڑ رہا ہوں. پروونشلی بھی وہ زیادہ انوالو نہیں رہے، لیکن لوکل حد تک کچھ اپنے جو کمیونٹی کے کینڈیڈیٹ سے، جس طرح سمیرہ ہو گئی، عمران میاں ہو گئے، ان لوگوں کو انہوں نے سپورٹ کیا اور کچھ پیسے بھی دیے فنڈ ریزنگ وغیرہ میں. 2022 میں تو ڈیلڈوکا کے لیے انہوں نے کیا نا، وہ اصل میں انہوں نے ان کے لیے کیا. جی، اور اس میں I'm not sure کہ اس وقت وہ ڈیلیگیٹ تھے یا نہیں، لیکن اس پروونشلی وہ اس وقت تھے. تو ہوا یہ تھا کہ جب ان کی پروفائل دیکھ کے، ان کا پلیٹ فارم دیکھ کے، تو جو پریمیئر ڈگ فورڈ ہیں وہ کافی امپریس ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ یہ مطلب ان سے رابطہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ان سے بات ہو. انہوں نے ان کو ڈائریکٹ کال کی، اور انہوں نے کہا جی کہ آپ کا میں نے پلیٹ فارم دیکھا ہے. اچھا، پریمیئر نے کال کی، پریمیئر ڈگ فورڈ نے ان کو ڈائریکٹ کال کی، انہوں نے کہا جی آپ کا پلیٹ فارم دیکھا ہے، اور میں آپ کی چیزیں دیکھی ہیں اور مجھے کافی پسند آئی ہیں، تو میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے. انہوں نے پھر اپنے دوستوں سے مشورہ لیا، تو ان سے پھر ان کی ملاقات ہوئی. تو انہوں نے کہا جی کہ میں آپ کو آفر کرتا ہوں کہ آپ ہماری پارٹی کی طرف سے الیکشن لڑیں، اور جو آپ اپنے پلیٹ فارم میں جو چیزیں آپ نے کہی تھی، آئی کین ہیلپ فار دا بیٹرمنٹ آف ملٹن، تو آپ کو میں اس میں ہیلپ کر سکتا ہوں. پھر آبویسلی انہوں نے اپنے جو فرینڈ سرکل سب سے بات کی، اور جو میرے سے بھی انہوں نے ظاہر فون کیا، انہوں نے کہا ندیم بھائی اس طرح مجھے کال آئی ہے، تو وٹ ڈو یو تھنک. تو جو 2 چیزیں ان کو میں نے کہی تھی، میں نے کہا دیکھیں، ایک تو آپ کی پولیٹیکل لائف میں پچھلے 10 12 15 سال میں ہیو یو ایور ریسیو اے کال لائک دس؟ انہوں نے کہا جی نہیں. تو میں نے کہا دیکھیں، یہ بہت بڑی چیز ہے کہ ایک پارٹی ہیڈ، ایک پریمیئر آف دا پروونس آپ کو کہہ رہا ہے کہ آئی وانٹ یو ٹو ڈو دس فار می. سیکنڈ، ایز اے گڈ کینیڈین سٹیزن، جب آپ کو کوئی بھی ملک کا پرائم منسٹر یا پریمیئر یا کوئی اس طرح کے آفس ہولڈر جو آپ کو کال کرتے ہیں، تو ٹو می اٹس این آنر فار یو کہ آپ کو وہ اس قابل سمجھ رہے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ آ کے کام کریں اور ہم آپ کو ہیلپ کرتے ہیں. تو اور دوسرا، آپ کے لیے بھی میں تھوڑی سی بات کروں گا کہ آپ بھی کافی ماشاءاللہ عرصے سے دیکھ رہے ہیں، کبھی
हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी में इस तरह की कॉल किसी को नहीं आई। हाँ, इस तरह मतलब डायरेक्टली कोई इस लेवल पे शायद मतलब राब्ते होते हैं, राब्ते होते हैं, लेकिन ऐसे डायरेक्टली आपको कभी नहीं कॉल आई। तो आई थिंक इट्स एन ऑनर फॉर अस। ख्याल में इट्स नॉट फॉर द सेक ऑफ द पार्टी, इट्स द सेक ऑफ फॉर द मिल्टन, सेक ऑफ मिल्टन, एब्सोल्युटली। मतलब उन्होंने और कहा मैं कि इसका विटनेस हूं कि वो कहते हैं कि हमारे जो मसाइल हैं शायद वो बेहतर तौर पे जो हैं। और वैसे भी मैं वैसे जाती हम किसी को उस तरह से तो बात नहीं करते, लेकिन मेरे क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं कम अज़ कम। ज़ीशान जो है इतने अरसे से मुलाकातें भी होती हैं ज़ाहिर है, और एजुकेशन वाइज भी आईटी के हवाले से उनका, मैनेजमेंट के हवाले से भी काम, और फिर इतने अरसे वो काउंसलर भी रहे हैं, और अभी जब अभी मेयर के इलेक्शन के लिए भी ऑलमोस्ट ही वाज देयर। हाँ जी बिल्कुल 900 वोट से बिल्कुल रह गए थे, और बड़ा अच्छा इलेक्शन उन्होंने लगा। और दूसरा, आप जिस तरह आपने जिक्र किया मेयर के हवाले से, कि आप देखें कि लॉन्गेस्ट सर्विंग मेयर हैं कनाडा के 1980 से, बिल्कुल, और उनके खिलाफ इलेक्शन लड़ना इट्स नॉट इजी। और इन्होंने इतनी पॉजिटिव कैंपेन की कि कहीं पे भी आप नहीं देखेंगे किसी बंदे ने कहा कि एक वो आपको होता है ना कि इज्जत एहतराम का जो वो भी मलहूज़े खातर रखना कि सही बात है, राइट। और उसके बाद उन्होंने कहा कि बस ठीक है, इसके बाद मेरे ख्याल मेरा अब वो म्यूनसिपल जो मेरी सियासत है उससे उन्होंने कहा ऑलमोस्ट आई एम डन, बाद में देखेंगे क्या होता है। मैं उन्होंने जैसे कहते हैं ब्रेक लिया कुछ अरसे के लिए, वो लिया। अच्छा, अभी आप क्योंकि उस कॉन्स्टिट्यूंसी में रहते हैं, लोगों से मिलते हैं, क्या फीडबैक है उनका वैसे ओवरऑल? देखिए, मेरे ख्याल में कम्युनिटी को अगर आप देखें तो अगेन थोड़ी सी वो ऑब्वियसली मैं तो कंजर्वेटिव की बात करूंगा, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो मुख्तलिफ इवेंट्स कर रहे हैं लोग, मुख्तलिफ मीटिंग्स कर रहे हैं। तो जो लिबरल की लीडर हैं वो मतलब हर हफ्ते मिल्टन में होती हैं, उन्होंने काफ़ी इवेंट्स किए। अगर आप उन इवेंट्स को देखें तो लोकल मिल्टोनियंस जो हैं मुस्लिम कम्युनिटी में से हार्डली 5, 7, 8 लोग होते हैं। ओके। वो अगर आप देखें तो मोस्टली हमारे माशाल्लाह काफी बड़े लीडर हैं जो आउटसाइड ऑफ मिल्टन। अच्छा, आप कहते हैं वो उनकी ज्यादा वहाँ जी पे, वो उनको बिल्कुल। अच्छा, लेकिन आप अगर हम 2022 के इलेक्शन को देखें तो मार्जिन नहीं है ज्यादा, मतलब 1000-1500 जी 1600 बिल्कुल एग्जैक्टली, मतलब रेस तो टाइट है वहाँ पे, बहुत ज्यादा टाइट है। और लेकिन उस वक्त ये देखें कि आपकी मुस्लिम कम्युनिटी से कैंडिडेट थी समीरा। हाँ, ये भी ठीक है, वो भी लोकल काउंसलर थी। और फिर उसके साथ साथ ये देखें कि वो जनरल इलेक्शन था, पूरे अंटारियो में इलेक्शन हो रहा था, राइट। अभी ये बाई इलेक्शन, तो बाई इलेक्शन में यूजुअली ये होता है कि आपकी जो टीम, आपकी जो वोटर आइडेंटिफिकेशन जो आपने की है, जो वोटर आईडी की है, फिर आपकी कम्युनिटी की इन्वॉल्वमेंट, ये सारी चीजें जो है ना फैक्टर है कि लोग ऑटोमेटिकली वोट डालने नहीं आएंगे। ज्यादा आप कहते हैं टर्न आउट इतना नहीं होगा। जी, टर्न आउट भी कम होगा। कि हम एज एन कैनेडियन, हम हैं तो एज एन कैनेडियन ऑफ पाकिस्तानी ओरिजिन हम कहते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स हम चाहते हैं हमारी कम्युनिटी के लोग यहाँ आगे आए, तो मेरे ख्याल ये एडवांटेज जरूर ज़ीशान साहब को मिल सकता है जी, बिल्कुल। कम्युनिटी के लोग जो हैं, मतलब जाहिर हर कम्युनिटी चाहती है, कोई भी कम्युनिटी होगी वो चाहेगी कि हमारे लोग जो हैं वो आगे आए। तो मेरे ख्याल है शायद पाकिस्तानी कम्युनिटी से वाले से कम चाहिए जाए कि अब लिबरल कंजर्वेटिव ये एक बहस चल रही है, चलती रहेगी शायद कि जी पहले इस तरह थे, इस तरह थे, लेकिन मेरे ख्याल ये चेंजेस आती ही रहती हैं मुख्तलिफ हवाले से। हम देखें, मैंने और भी बहुत सी जगहों पे देखा है, कनाडा में ज़रा कम है, बैक होम शायद ज़्यादा इस किस्म का मामला होता है, यहाँ कम है। तो ओवरऑल आप किस जो कंपेन चल रही है वो ज़ीशान तो ज़ाहिर है कहेंगे बहुत अच्छा है, जो आप भी कंजर्वेटिव में आप कहेंगे ठीक है, लेकिन ओवरऑल आप देखें तो ठीक है उनके जो जिस तरह से जो डोर नॉकिंग और इस किस्म के हैं जो रिस्पांस है वो ठीक है उनके लिए? हाँ जी, मैं इसमें ये समझता हूँ कि एक तो इनके पास थोड़ा टाइम ज़्यादा था, क्योंकि लिबरल तो स्ट्रगल करते रहे, उनको कैंडिडेट ही नहीं मिल रहा था। ओके। और जो लिबरल से दूसरी गलती उनसे ये हुई है कि समीरा वाज अ वेरी स्ट्रांग कैंडिडेट फॉर देम। अगर कम्युनिटी वाइज देखें, लास्ट टाइम वो मतलब इनकम्बेंट थी, वो काउंसलर हैं, मतलब उन, और मेरे ख्याल में, मेरा ज़ाती ख्याल है रिगार्डलेस ऑफ पार्टी और सारे, कि अगर वो लिबरल समीरा को यहाँ पे कैंडिडेट लाते तो इस वक्त फजा और सिचुएशन टोटली डिफरेंट होनी थी। ठीक है जी, वो उन्होंने मेरे ख्याल में बहुत बड़ी गलती की है कि उन्होंने जो हमारी कम्युनिटी थे, दूसरे सैमी एजाज हैं काउंसलर हैं, वो भी उम्मीदवार थे। अच्छा। उसके अलावा 3-4 और लोग थे जो उम्मीदवार थे, तो उन्होंने किसी को भी कंसिडर नहीं किया। ठीक है, तो वो एक गेलन को लेके आए हैं। और ये बंदा जब समीरा नॉमिनेशन का इलेक्शन लड़ी थी तो आई थिंक गेलन वाज नंबर 3 और नंबर 4 उन्होंने लड़ा था, और नॉमिनेशन की रेस में ये कुछ तीसरे या चौथे नंबर पे थे। सही।
پہلے نمبر پہ پہلے 2 میں سمیرہ اور سیمی تھے، اس کے بعد ایک اور نام تھا ہماری کمیونٹی کے میاں عامر پہلے لڑ رہے تھے، پھر وہ نامینیشن کے الیکشن میں وہ پھر انہوں نے ودرا کیا، تو پھر ایک خورشید خان تھے وہ لڑ رہے تھے. جی یہ کونسلر کے لیے تھی یا اس کی نامینیشن کے لیے؟ نامینیشن کے میں بھی وہ تھے. اچھا کسی ابھی تھوڑا سا پہلے تو ہم جب 4 مہینے پہلے دیکھیں تو جب بنی تھی مونی کرومبی لیڈر بنی تھی، تو جب یہ بائی الیکشن ہوا تو بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ شاید وہ مونی کرومبی نہ یہاں سے کانٹیسٹ کریں. بالکل انہوں نے بیسیکلی آپ کو پتا ہے بہت سارے لوگوں کو شاید جو پولیٹیکل چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ بانی جہاں پہ بھی جاتی ہیں تو وہ پہلے وہاں پہ اپنا وہ ایک پولنگ کراتی ہے. ٹھیک ہے، انہوں نے کرائی، جو ہماری انفارمیشن ہے کہ 2-3 پولنگز انہوں نے کرائی، تو اس میں ان کو ذیشان کے مقابلے میں جی انہیں پتہ چلا کہ یہاں سے میں جیت نہیں سکوں گی، تو پھر انہوں نے اپنا وہ کینڈیڈیٹ لانا شروع کیا. اور اگین جس طرح میں نے بات کی کہ مطلب جو ذیشان ہیں ان کا کافی نون نیم ہے، جو مختلف اب ڈور ناکس وغیرہ کر رہے ہیں، جو جب ویسے جاتے ہیں ہم باہر بات کرتے ہیں تو مطلب آبویسلی میئر کا الیکشن لڑا، کونسلر ہیں، تو نون نیم ہے. اچھا ابھی 2-3 ایشوز بھی ہیں، چل میں اس کو آئیڈینٹیفائی اس طرح سے نہیں کرتا جو جس حوالے سے لبرل بھی بات کرتے ہیں، اور ایک یہ ایشو بھی بہرحال ہے کہ یہ لبرل تھے اور اب کنزرویٹو آئے، تو یہ افیکٹ کرے گا انہیں یا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا؟ میرا خیال ہے موسٹلی کوئی سنا نہیں ہے. مطلب ڈورز پہ اگر جب آپ بات کرتے ہیں تو کچھ اس طرح کی چیز آئی نہیں ہے کہ جو آپ سمجھتے ہیں، یا ویسے سوشل میڈیا یا اتنا زیادہ، کیونکہ جس طرح میں نے آپ کو شروع میں ذکر کیا نا کہ اگر تو یہ نامینیشن لڑتے، یہ پارٹی میں جاتے تو ایک ڈفرنٹ پروسیس تھا. لوگوں کو بھی اب جب انفارمیشن ملی ہے کہ کہ کنزرویٹو نے اپروچ کیا ہے، انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے لیے لڑیں، تو پھر آبویسلی انہوں نے دیکھا کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آئی وانٹ ٹو سرو پیپل آف ملٹن. تو اگر یہ اس طریقے سے میں سرو کر سکتا ہوں، مطلب انہوں نے میئر کے لیے جب لڑا تو وہ بھی بیسیکلی پرپس تو یہی تھا کہ لوگوں کو سرو کرنا. جب یہ کاؤنسلر تھے تو پرپس تھا لوگوں کو سرو کرنا. تو ابھی بھی انہوں نے جب دیکھا کہ ٹھیک ہے ایک مجھے موقع مل رہا ہے کہ میں سروس کر سکتا ہوں لوگوں کو، تو آبویسلی انہوں نے اپنے دوستوں سے، ٹیم سے صلاح کر کے ایک ڈیسیژن لیا، اینڈ ہی از دیئر فار دا سروس ٹو بی. اچھا پرم گل صاحب تو کنزرویٹو تھے، وہ وہاں پہ اور منسٹر بھی رہے ہیں. فیڈرلی وہاں پہ آپ ایڈم جو ہیں وہ ممبر پارلیمنٹ ہیں، اور اس کے علاوہ اوورآل اب یہ کیا لگتا ہے آپ کو؟ فیڈرلی تو الگ سے بات ہے، لیکن ایک فضا ہوتی ہے نا، جیسے کہتے ہیں کہ ایک چیز جیسے کنزرویٹو کے حوالے سے آج کل بڑی بات ہو رہی ہے کہ نہیں جی ایک ویو آتی ہے سارے پورے ملک میں ہو جاتی ہے، تو ابھی وہاں پہ کنزرویٹو کی ویو فیڈرلی اور پروونشلی لگ رہا ہے آپ کو؟ جی انشاءاللہ. اس میں دیکھیں جی فیڈرلی ملٹن کی 2 رائڈنگز ہو رہی ہیں اب. ہاں چینج ہوا ہے جی. تو ہارٹن ہل ساؤتھ، ملٹن ایسٹ ایک رائڈنگ ہوگی، دوسری ہوگی برلنگٹن نارتھ، ملٹن ویسٹ. ٹھیک ہے جی. یہ جو 25 ہائی وے 25 ہے انٹاریو اسٹریٹ، وہاں سے ایسٹ اور ویسٹ ڈویژن ہے. کچھ ایریا برلنگٹن کا ملا کے انہوں نے اس کے ساتھ برلنگٹن کے ساتھ ویسٹ کے ساتھ ملایا، اور کچھ ہارٹن ہلز کا ایریا ایسٹ کے ساتھ ملایا. اور اگر آپ ریسنٹ جو عام ہمارے لوگ دیکھتے ہیں 338 پولنگ وغیرہ میں بھی اگر آپ دیکھیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ آبویس جو واضح لیڈ ہے وہ کنزرویٹو کے دونوں رائڈنگز میں. ایک میں تو آئی تھنک 21-22 پوائنٹس آگے ہیں ایسٹ میں، اور دوسری میں میرے 12 یا 13 پوائنٹس آگے ہیں دونوں. تھوڑا سا آپ کی بھی بات کر لیں فیڈرل. جی بالکل. ابھی جو صورتحال ہے کہ آپ ظاہر ہے ابھی نامینیشن ہوگی تو تیاری آپ کی ہیں؟ جی انشاءاللہ بالکل. میرا پلان ہے جی، جو ہمارے پرم گل صاحب ہیں وہ لڑیں گے ہارٹن ہلز ملٹن ایسٹ سے. صحیح ہے. اور میں لڑوں گا برلنگٹن نارتھ ملٹن ویسٹ سے انشاءاللہ. اچھا پرم صاحب نے تو کیونکہ ڈائریکٹلی لیڈر سے بات ہوگی تو میرے خیال وہ تو ڈائریکٹلی میرے خیال ہے وہ تو ان کو شاید نامینیشن نہ ہی لڑنی. میرا خیال ہے لیڈر سے نہیں، یہ بیسیکلی ایک پروسیس کیا انہوں نے نامینیشن اوپن کی تھی، اور اس کے بعد پھر کوئی اور نام نہیں آیا تو وہ کلیم ہو گئے نا جی. تو اب آبویسلی پارٹی کا میرا میں اپنا پلان ابھی تک ہمیں انفارمیشن نہیں آئی، لیکن وہ میرا ہمیں آبویسلی کریں گے. اور دوسرا دیکھیں جی ویسے بھی اگر آپ دیکھیں تو آئی تھنک اٹس ویری گڈ فار آس کہ وہ پروونشل منسٹر رہے ہیں 2 دفعہ، ٹھیک ہے، ایکٹیو ہیں، اینڈ ایم پی رہے ہیں، تو وہ ایک بڑا نام ہے. تو ان کے آنے سے ہمیں بڑی سپورٹ ملی ہے فیڈرلی. ٹھیک ہے جی. مطلب ہمیں ان کی ایک مطلب کافی عرصے سے انوالومنٹ ہے، ان کی ٹیم ہے، اور ریسنٹلی انہوں نے کافی مطلب انہوں نے پارٹی کے اندر بھی کافی کام کیا. تو ہمیں لوکل لیول پہ میں سمجھتا ہوں کہ میرے تو ظاہر ہے وہ سینئر بھی اس حوالے سے ہیں کہ میرے سے زیادہ ان کا ایکسپیرینس بھی ہے،
تو ہمیں بڑا فائدہ ہوا ہے اور ہم ٹیم اپ ہو کے انشاءاللہ کام کریں. اچھا ابھی کنزرویٹو جو ہیں وہ سیکنڈ ٹائم میجورٹی کے ساتھ پروونشل گورنمنٹ آئی ہے جی اور ابھی بھی ظاہر ہے جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں. تو ملٹن کے لیے آپ نے بتایا تھا اناؤنسمنٹس بڑی ہوئی ہیں, ایکچولی کوئی کام ہوا ہے وہاں؟ ایبسولوٹلی میرے پاس اب وہ ڈیٹیل تو میں لایا نہیں ہوں, لیکن کیونکہ یہ ذیشان بھائی ہوتے تو وہ آپ کو ذرا بہتر بتا سکتے ہیں ایسے کیونکہ ہم اس پہ بات کر رہے ہیں. جی بالکل, وہ انہوں نے ملٹن کے حوالے سے بھی اوور آل بھی جو ملٹن کے لیے کافی, اور دوسرا جو اسی حوالے سے اگر بات کریں نا جی, کہ میں ایک چیز جو لوگوں کو سب سے بات کرتا ہوں کہ اس وقت انٹاریو میں آئی تھنک 78 سیٹس ہیں ان کی پی سی کی, ٹھیک ہے, اور میرا میں 8 یا 9 لبرل کی ہیں, اور لبرل جو ہے وہ ایک آفیشیل اپوزیشن پارٹی بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور این ڈی پی از بیسیکلی آفیشیل اپوزیشن. تو ایون یہاں سے اگر چانسز بھی دیکھیں تو 2 ہی مین کنٹیسٹنٹ ہیں, پی سی اور لبرل. تو یہاں سے اگر آپ لبرل کا الیکٹ بھی کرا کے بھیج دیں گے تو وہ گورنمنٹ میں بھی نہیں ہے, 2 سال تک گورنمنٹ چینج ہونے والی نہیں ہے, ان کی آفیشیل اپوزیشن بھی نہیں بننے والی. تو ملٹن کے علاوہ سے مطلب اگر آپ لوکلی دیکھیں تو میرا ہمیں ملٹن کو کوئی اتنا ایڈوانٹیج نہیں ہوگا, ایک ایسا بندہ الیکٹ کرا کے بھیج دیں کہ جو ایک بیک بینچر اپوزیشن بھی نہیں ہے جو آفیشیل, تو وہ کچھ ملٹن کے لیے اچیو نہیں کر سکیں گے. تو آئی تھنک فار اس ایز اے ملٹونین اٹس بیٹر فار اس کہ 2 سال کے لیے کم از کم آپ کے پاس چانس ہے کہ ایک جو گورنمنٹ آلریڈی ہے اسی میں آپ الیکٹ کرا کے بھیجیں, اور ملٹن کی بہتری کے لیے یہ فائدہ مند ہے. آپ کنزرویٹو ہیں اس لیے آپ تو کہتے ہیں کہ لبرل جو ہے وہ بالکل اپوزیشن جو ہے وہ بھی نہیں ہے, کوئی فرق نہیں پڑے گا, لیکن ان کی مورال بوسٹنگ ظاہر ہے اگر کوئی سیٹ ہو جاتی تو وہ بہت بڑی مورال بوسٹنگ. ایبسولوٹلی دیر از نو ڈاؤٹ, لیکن ملٹن کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں کہ ملٹن کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اگر آپ اس کو دوسرے نظر سے دیکھیں تو ایک اگر ذیشان اگر جو ہے وہ الیکٹ ہو جاتے ہیں تو وہ بہتر طور پہ وہ کر سکیں گے, اگر کیونکہ وہ ڈائریکٹلی ان سے بات بھی پریمیئر نے کی ہے تو ظاہر ان کی بات کو وزن بھی ہوگا. ہو سکتا ہے کہ وہ بننے کے بعد خاص طور پہ 2-3 مسئلے جو ہیں وہاں کے ملٹن کے وہ حل ہو جائیں, تو میرے خیال میں وہ ضرور آپ کی بات وہ افیکٹو ہو جائے گا. تو چلیے نا, اب یہ ہم نے کہا کوئی تھوڑی سی کوئی اور آپ کے ذہن میں بات ہو اور آپ سے الگ سے انٹرویو کریں گے آپ کی. جی انشاءاللہ ضرور. بس میرا یہی ہے جی, دیکھیں ہماری کمیونٹی کے لیے یہ ایک بہت اچھا موقع ہے, اور سب لوگ جو جتنے بھی کمیونٹی ایکٹیوسٹ ہیں جو آتے ہیں تو وہ ہر کوئی اپنی بات کرتا ہے. تو ایز اے کمیونٹی میرے حال میں ملٹن کے لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا چانس ہے کہ فرسٹ ٹائم آپ ملٹن سے ایک ایم پی پی مسلمان ایم پی پی کو الیکٹ کر کے بھیجنے کا آپ کے پاس موقع ہے. تو آئی تھنک اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے, اور ایز اے کمیونٹی اور ویسے بھی اوور آل ملٹن کے لیے بھی وہ کافی کام کیا, انہوں نے کافی انوالومنٹ ہے ان کی, اور کافی ایشوز پہ انہوں نے بات کی ہے, اور آنے والے دنوں میں بھی وہ زیادہ میرے حال میں بہتر طریقے سے ملٹن کو ریپرزینٹ کر سکتے ہیں. ملٹونین سے تو میں یہی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اس کو ضرور کنسیڈر کریں, اور اپریل 24, 25 اور 26 کو ایڈوانس پول ہے, اس میں کوشش کریں کہ اپنی تمام جو اسپیشلی مسلم کمیونٹی ہے وہ سب لوگ کوشش کریں اپنے دوستوں کو, اپنی رشتہ داروں کو, اپنی فیملیز کو لے کے جائیں اور ووٹ کریں. ایڈوانس پول 4 لوکیشن ہے ڈفرینٹ, وہ آپ کو انفارمیشن ساری جو ہے الیکشنز کینیڈا نے بھیجی ہوئی ہے, وہ آپ پلیز اس پہ دیکھیں اور ایڈوانس پول میں ووٹ کریں. مئی 2 کو الیکشن ہے, اور کوشش کریں کہ اپنا پہلا مسلمان ایم پی پی ملٹن سے الیکٹ کرا کے دیں. تھینک یو ویری مچ ندیم صاحب, بہت شکریہ. بہت شکریہ جناب. ابھی اس پہ ظاہر الیکشن قریب آئے گا, تھوڑی سی اور بھی ڈیبیٹ بھی ہوگی, بات بھی ہوتی رہے گی. آج 22 تاریخ ہے, باقی آپ دیکھ لیں اس مہینے کے دن اور پھر 2 مئی, اور اس اینڈ آف دس ویک تک جو ہے آپ ایڈوانس پولنگ میں جو ہیں وہ آپ اپنا ووٹ ڈال سکتے ہیں, اور آپ الیکشن کینیڈا کی ویب سائٹ پہ جا کے تمام ڈیٹیل ہوتی ہے, آپ کو جو ہے کون کون سے پولنگ اسٹیشنز ہیں وہاں جا کے آپ ضرور ووٹ ڈال سکتے ہیں. اب اس میں بہت سی بات ہے, ہم ذیشان حامد صاحب کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, چاہے آپ مانیں یا نہ مانیں پھر بھی کمیونٹی کا ایک تھوڑا سا کنسرن جو ہے اس حوالے سے ضرور ہوتا ہے, اور پارٹیز کے ساتھ افیلیشن رہتی ہے اور رہنی بھی چاہیے, کوئی برائی نہیں ہے. جو لوگ لبرل کو پسند کرتے ہیں بالکل کریں, جو کنزرویٹو کو کرتے ہیں, پی سی کو کرتے ہیں ضرور کریں, لیکن کہیں کہیں میرا خیال ہے سافٹ کارنر تھوڑا سا کمیونٹی کی طرف ہو جاتا ہے. تو ایک ضرور آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ووٹ ضرور ڈالیے گا 2 مئی کو, جو ملٹن میں رہنے والے ہیں وہ ووٹ ضرور ڈالیں. اپنے لوگ جب آگے آتے ہیں تو فار شور تھوڑا سا فرق تو ضرور پڑتا ہے, اور آپ کی بات شاید بہتر طریقے سے آگے پہنچ سکتی ہے. آپ سے چاہیں گے